بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شام ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید۔ مملکت خداداد پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے عظیم قربانیاں دے کر حاصل کیا۔ اس حصول کا بنیادی مقصد دو قومی نظریہ تھا، جس کے مطابق مسلمان اپنا ایک الگ مذہبی تشخص رکھتے ہیں اور مذہبی اعتبار سے کسی دوسرے غیر اسلامی مذہب کی آمیزش کو قبول کرنے سے مبرہ ہیں۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس ضابطہ کی مکمل وضاحت قرآن و حدیث کی صورت میں آج تک محفوظ اور موجود ہے۔ حتیٰ کہ جو شخص قرآنی مفاہیم میں سے کسی ایک لفظ کے مفہوم کو بدلنے کی کوشش کرے تو مسلمان بحیثیت مجموعی اس کو مسترد کر دیتے ہیں۔ جب اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مقصد ہی اسلام ہے تو ضروری تھا کہ پاکستان کا آئین اور قانون بھی اسلام کے آئین مطابق ہو۔ پاکستان کی تاریخ جتنی طویل ہے، اتنا ہی اہم مسئلہ ختم نبوت، جو پاکستان بننے کے بعد سے لے کر آج 2024 تک اس ملک اور مسلمانوں کے درمیان ایک تناؤ کی شدت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے؟ ختم نبوت کی جتنی تاریخ آج تک پاکستان میں چلی ہے اور ان کے جو نتائج برآمد ہوئے ہیں، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس تاریخ سے واقف ہو جائیں گے اور اصل مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے مسلمان پاکستان اور پاکستانی آئینی ادارے آمنے سامنے ہوتے ہیں، اس پر بھی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیلی طور پر آگاہ کر دیں گے۔ لیکن میرے وہ دوست جو اس چینل پر نئے آئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی اسلامی انفارمیشن اور تاریخ پر مبنی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ کومنٹ سیکشن میں تاج تاریخ ختم نبوت زندہ باد ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ ناظرین، اگر دستور پاکستان کا دیباچہ دیکھا جائے تو اس میں واضح طور پر تحریر ہے کہ حاکمیت صرف اللہ تعالی کی ہوگی۔ دستور کے آرٹیکل 1 کے مطابق یہ ایک اسلامی مملکت ہوگی، جبکہ آرٹیکل 2 میں درج ہے یہاں کوئی قانون قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہوگا۔ اسی طرح دستور کی شق 1227 کے تحت پارلیمنٹ کو اختیار نہیں کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی کر سکے، بلکہ وہ قوانین جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں ان کی فوری اصلاح کی ہدایت کی گئی ہے۔ بر صغیر میں قیام پاکستان سے قبل ایک جماعت قادیانی قرآنی حکم خاتم النبیین کے مفہوم میں انحراف کے مرتکب ہوئی تو مسلمانان بر صغیر نے قرآنی مفہوم کی اس تبدیلی کو مجموعی اعتبار سے مسترد کیا اور منکرین عقیدہ ختم نبوت کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسلام سے خارج قرار دیا۔ قیام پاکستان کے بعد قانونی اعتبار سے منکرین عقیدہ ختم نبوت کو غیر مسلم قرار دینے کی بحث شروع ہوئی۔ جن لوگوں نے اسلام کے نام پر بننے والی مملکت کے لیے اپنا گھر بار چھوڑا اور قربانیاں دی، ان کو 1953 میں قانون سازی کے لیے سڑکوں پر آنا پڑا۔ خونریزی، فسادات، گرفتاریاں اور سزاؤں کا ایک لمبا سلسلہ جاری ہو گیا، تاہم فوج کی مدد سے ان فسادات پر قابو پایا گیا۔ ناظرین، پاکستان میں قادیانی جماعت کا مرکز ضلع چنیوٹ سے 5 میل کے فاصلے پر دریائے چناب کے پار ربوہ، جو اب چناب نگر کے نام سے آباد ہے، سابق وزیر خارجہ ظفر اللہ خان کی سفارش پر ربوہ کی 1033 ایکڑ زمین اس وقت کی رائج کرنسی ایک آنفی مرلہ کے حساب سے قادیانیوں کو 100 سالہ لیز پر دی گئی، جس کی مدت 20 ستمبر 2048 کو ختم ہونے جا رہی ہے، جس کے بعد یہ 1000 ایکڑ زمین واپس پاکستانی حکومت کو ملنے والی ہے۔
20 نومبر 1948 کو اس شہر کا افتتاح قادیانی خلیفہ مرزا محمود نے کیا۔ سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں 29 مئی 1974 کو نشتر میڈیکل کالج کے طلبہ پر ربوہ ریلوے اسٹیشن پر قادیانی قیادت کی ایما پر بے پناہ تشدد کیا گیا، جس کے نتیجے میں 30 طلبہ شدید زخمی ہوئے۔ اس واقعے کا پورے ملک میں زبردست رد عمل آیا۔ پورے ملک میں تاریخ ختم نبوت کا آغاز ہو گیا، جس کی قیادت اپنے اپنے علاقوں میں مختلف نوجوان رہنماؤں نے کی، جن میں حاجی محمد حنیف طیب سندھ میں، پیر امین الحسنات شاہ پنجاب میں اور پیر ابراہیم شاہ بھی پنجاب میں۔ پھر اس مسئلہ کو مولانا شاہ احمد نورانی نے پارلیمنٹ میں لے جانے کا اعلان کیا اور ایک مرتبہ پھر قانونی رستہ اختیار کیا گیا۔ 30 جون 1974 کو انہوں نے پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کی، جس میں قادیانیوں کے عقائد کے پیش نظر ان کو غیر مسلم قرار دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ 13 دن کے سوال و جواب بحث و مباحثہ کے بعد پاکستان کے اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے قادیانیوں کے سربراہ مرزا ناصر پر جرح کی اور سوال و جواب پر مشتمل گفتگو طویل سیشن اختیار کر گئی۔ ناظرین، پھر 22 اگست 1974 کو اس بحث کو قانونی شکل دینے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، لیکن 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ نے قانون سازی کے ذریعے متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیتے ہوئے دستور کی دفعہ 260 اور دفعہ 160 میں ترمیم منظور کی۔ 26 اپریل 1984 کو اس وقت کی وفاقی حکومت نے امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا، جس میں انہیں اسلامی شاعر کا استعمال نہ کرنے کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کے اوپر مسجد کی صورت میں مینار تعمیر نہیں کر سکتے، اپنی عبادت گاہ میں مسلمانوں کی طرح اذان نہیں دے سکتے۔ قادیانی اپنے عقائد کی تبلیغ، ترویج اور اشاعت نہیں کر سکتے۔ ایک نئی دفعہ 298 کا تاثیرات پاکستان میں اضافہ کیا گیا، جس کی روح سے مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے اور اپنی تبلیغ کے ذریعے مسلمانوں کی توہین کرنے کو قابل تعزیر جرم قرار دیا گیا۔ اس طرح قادیانیوں کو اپنے عقائد کی تبلیغ سے منع کیا گیا۔ پاکستان کے آئین میں ان اسلام کی روح سے قادیانی غیر مسلم تو ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اقلیتی حقوق سے بھی محروم ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو میں 2 عام باتیں آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک یہ کہ قادیانی اپنے آپ کو اب بھی مسلمان کہتے ہیں، جبکہ آئین پاکستان اور قرآن و سنت کی روشنی میں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور دوسری بات کہ 20 ستمبر 2048 کو ان کی 100 سالہ لیز ختم ہو جائے گی۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا یہ حکومت پاکستان اس زمین کو واپس حاصل کر لے گی یا اس کا کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ ویڈیو میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔